بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، آپ کے بار بار اصرار کی وجہ سے میں آج پھر نشادر گارا کی ویڈیو آپ کے سامنے دوبارہ سے بنا رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ اس کے ہر پہلے کو آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دوں۔ آپ یہ یقین کر لینا کہ میں نے اس میں کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی اور یہ نسخہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اس میں شک کی ضرورت نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے، محنت بہت زیادہ کرنی پڑے گی۔ آپ اگر محنت کر سکتے ہیں تو اس نسخہ کو کیجئے، اگر آپ محنت نہیں کر سکتے تو بے شک نہ کیجئے، اسے شروع مت کرنا۔ لیکن اگر آپ اس کو شروع کریں گے تو ہمت جٹائیے، ہمت دکھائیے، اور میں یہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ یہ نسخہ بالکل صحیح ہے اور بنتا ہے، اور کوشش ہی ضروری ہے۔ پہلے تو میں آپ کو وہ ایک رباعی سی جو ہے اس کے بارے میں بزرگان نے کہی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ وہ کہتے ہیں، روغن ملے مبارک اندر کت نشادر کھارے نو کھرل کریں تے تشویہ دیویں لاویں اپنے چارے نو، اے نشادر گارا ہوسی تے قائم کریسیا پارے نو۔ دیکھیے، اس ربائی میں، ان اشعار میں کہنے والے شخص نے مکمل تفصیل بیان کر دی ہے۔ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، جو جس میں کہنا لامی اپنے چارے نو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش بہت زیادہ کرنی پڑے گی۔ اور اس کا معیار کیا ہوگا؟ یہی اس کا معیار ہوگا کہ جب یہ آپ اس کی محنت کرتے چلیں گے، طریقے کے مطابق کرتے چلے جائیں گے، تو آخر میں یہ گارے کی شکل میں آگ پر پڑا رہے گا، پھر خشک نہیں ہوگا۔ یہ منزل آپ نے کھرل اور تشویہ میں حاصل کرنی ہے، اور یہی اس کا معیار ہے۔ یہ سب سے پہلے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ حضرات پھر پوچھتے ہیں کہ اس کا معیار کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس کے اوزان کھلے اوزان ہیں، کوئی اوزان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو حل طلب مسئلہ تھا اس میں، وہ ایک ہی بات تھی جو چھپی ہوئی تھی، وہ تھی روغن ملے مبارک۔ اس پر آ کر لوگوں کا اختلاف تھا کہ ملے کا مطلب کیا ہے اور روغن کیسے بنایا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے اس بات تک پہنچے کہ ملے سے کیا مطلب ہے، اور انہوں نے اس کا روغن شروع بنانا کر دیا، محنت کی، بنایا، لیکن کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ جو اصل بات تھی اس تک نہ پہنچ سکے۔ اصل بات جو اس میں ہے وہ ہے روغن ملے مبارک جو ہے، یہ تیزاب نمک ہے۔ یاد کر لیجئے، روغن ملے مبارک جو ہے وہ تیزاب شورا ہے، یعنی تیزاب نمک ہے۔ یہ تیزاب نمک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جس قدر آپ کی ہمت ہوگی، آپ نے ایک ایسا کھرل لینا ہے جو کہ نہ گھسنے والا ہو، اور اس کا ڈنڈا بھی مضبوط ہو، ہاتھوں کو نہ تھکائے، تھوڑا سا لمبائی میں زیادہ ہو تاکہ ہاتھ نہ تھکیں۔ عموماً یہ جو دستہ ہوتا ہے یہ چھوٹے ہوتے ہیں اور اس سے ہاتھ تھک جاتے ہیں اور محنت نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے ایسا خاوند بھی ایسا لینا ہے جو نہ گھسنے والا ہو، اور دستہ بھی ایسا لینا ہے جس کی لمبائی ذرا زیادہ ہو اور اس کو آسانی سے پکڑ کر کھرل کیے جا سکے۔ دوسری بات، جب آپ تیزاب ڈالے کھڑے کریں گے تو اس میں سے بخارات نکلیں گے، وہ بخارات بھی آپ کے کپڑوں وغیرہ کو ضائع کر سکتے ہیں، اس لیے اس کا دستہ بھی تھوڑا سا لمبا ہونا چاہیے۔
اور جس قدر جی چاہے آپ نشادر ٹھیکری لے لیجئے، نشادر ٹھیکری ہی لینا ہے، وہ یہ ڈنڈا نشادر ہوتا ہے اس کا نہیں بنے گا، وہ نہیں لینا۔ یہ نشادر ٹھیکری جس قدر آپ چاہیں گے لیں گے، اور اس کو پہلے بریک پیس لیں گے، پھر آپ ایسا کریں گے تھوڑا تھوڑا تیزاب نمک اس میں ڈالتے رہیں گے اور کھرل کرتے رہیں گے، صبح سے لے کر شام تک کھرل کریں گے۔ اگر تیزاب خشک ہو جائے اور ڈال لیجئے، اگر نہ خشک ہو تو اسی میں کھرل کرتے رہیں گے۔ جب شام ہوگی تو آپ یہ کریں گے کہ اس کو تشویہ دیں گے۔ تشویہ کس میں دیں گے؟ یہ سٹیل کے برتن کو کھا جائے گا، لوہے کے برتن کو بھی کھا جائے گا، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آرسی شیشہ جو ہوتا ہے، وہ شیشہ جو آگ پر ٹوٹتا نہیں ہے، اس کا کوئی برتن لیں گے اور اس میں ایسے ڈال کر اس کو تشویہ دیں گے، ہلکی آگ کا تشویہ دیں گے۔ جب یہ خشک ہو جائے گا تو اس کو پھر اس میں سے نکال کر کھرل میں ڈالیں گے، پھر اس میں تیزاب ڈالیں گے اور اگلے دن صبح سے پھر یہ کام شروع کر دیں گے، رات کو ویسے ہی پڑا رہنے دیں۔ یہ ہے وہ محنت، یہ ہے وہ طریقہ جو آپ نے کرنا ہے۔ میں بار بار یہی آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو محنت کرنا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی۔ جب آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے سے آپ خوش بھی ہوں گے۔ اور زندگی میں صرف ایک بار ہی آپ کو یہ کوشش کرنی پڑے گی، یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے۔ اگر آپ نے وہ ضائع نہ کیا تو وہ آپ سے ختم ہونے کا نہیں۔ جس قدر بھی وہ بنائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس کافی ہوگا، کیونکہ اس نے آگ پر تو کم ہونا ہی نہیں ہے، اس کا وزن برابر رہے گا، اس کی حالت برابر رہے گی، تو وہ ضائع کیسے ہوگا؟ وہ ضائع نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ کی محنت ہے، اور ایک دفعہ کی محنت اگر آپ نے کر لی تو انشاءاللہ تعالی مجھے بھی دعا دو گے۔ میں درخواست بھی کروں گا کہ مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا، اور انشاءاللہ تعالی یہ بن بھی جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے پارے کی گرہ نہیں رکھنی، اس میں یہ بھی بات یاد رکھنی ہے۔ آپ نے اس میں پارا کو صاف کرنا ہے، جس طریقے سے بھی صاف کر لیں، اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد اس کو دھوئیں گے، دھونے کے بعد اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور نیچے آگ جلانا شروع کر دیں گے، اور آگ بھی ہلکی ہلکی آگ جلاتے رہیں گے، اور پارے پر نظر رکھیں گے۔ پارے میں سے آوازیں آئیں گی جیسے کوئی سیٹی بجا رہا ہے۔ جب پارے میں سے سیٹی کی آواز آنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اب منزل نزدیک آ گئی ہے، آپ کامیابی کے قریب پہنچے گئے ہیں، اور آخر میں پارا بالکل غیر متحرک ہو کر ٹھہر جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ پارا جس حالت میں آپ نے ڈالا تھا اسی حالت میں ہوگا، ٹھوس نہیں ہوگا۔ اگر پارا ٹھوس ہو گیا تو اس کی منزل ختم ہو گئی۔ اسی پارا کی منزل آگے چلتی ہے جو ٹھوس نہ ہو بلکہ اپنی اسی کیفیت کو برقرار رکھے، یعنی قائم تو ہو جائے، آگ پر قائم ہو جائے، لیکن اس کی حیت نہ بل ہو، وہ مائع سے ٹھوس نہ بنے۔ اگر وہ مائع سے ٹھوس بن گیا تو وہ اس کی منزل ختم ہوگی، وہ یہیں تک تھا۔ لیکن اگر وہ مائع ہی رہا تو اس کی منزل آگے ہے، اس کو آگے آپ جس طرح سے بھی کام میں لانا چاہیں گے وہ لا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے مکمل تفصیل سے آپ کے سامنے ہر بات رکھ دی ہے۔ یعنی آپ نے تیزاب نمک لینا ہے اور نشادر ٹھیکری لینا ہے۔ اس تیزاب نمک آہستہ آہستہ ڈال کر اسے کھرل کرتے رہیں گے، اور سارا دن کھرل کریں گے، شام کو تسویہ دیں گے، رات کو پڑا رہنے دیں گے، صبح اس کو پھر نکالیں گے، نکال کر پھر ہاون میں ڈالیں گے، اور اسی عمل کو دوبارہ شروع کر دیں گے۔ یعنی تیزاب نمک تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور کھرل کرتے جائیں گے۔ صبح کھرل، رات کو تشویہ، یہ عمل چلتا رہے گا۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ 1 مہینہ چلے گا،
10 दिन चलेगा, 21 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। म्यार यही है कि वो आखिर में जब उस म्यार पर पहुंच जाए कि वो नमी पकड़ ले और गारे की शक्ल बन जाए और आग पर गारे की शक्ल में ही रहे, वो खुश्क ना हो, ये है उसका म्यार और उसकी असल हकीकत। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैंने अपने ख्याल में कोई बात नहीं छोड़ी जो मैंने आपके सामने नहीं रखी। हर उसके मकाम की, हर दर्जे की बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं, और अब मैं अल्लाह ही से दुआ करता हूँ कि आपको मेहनत की तौफीक दे और आप इसको बनाकर कामयाब हो सकें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।